یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے کلام میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قسم کھاتا ہے خدا، قسم بخدا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے، نقش راہ ہے۔ ان کے نشان قدم پر چلو گے، ان کے طریقہ کار پر چلو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ایک اشکال کا جواب دیا کہ رہتی دنیا ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، پردہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہوتا ہے، بس وہ اس دنیا سے چلے گیا ہوتا ہے، اس کی موت عام انسان کی موت کی طرح نہیں، اس کی زندگی عام انسان کی زندگی کی طرح نہیں، اس کی آمد بھی عام انسان کی آمد کی طرح نہیں ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی پیدائش ہوئی تو بڑی بڑی سپر پاوروں کے جو ہے ستون ہل گئے، ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی اور ہزاروں سال سے جو ہے عجیب و غریب طریقے جو اپنائے جا رہے تھے، ان میں زلزلہ آیا اور جھٹکے ہوئے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو درخت آپ کو سلام کرنے لگے، پتھر آپ کو سلام کرنے لگے۔ آپ کے ایک چاچا تھے کہ بہت کچھ ہو گیا اور ہوا، بہت دعوتیں دی، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، ایک بات کرو، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اگر آپ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالنا ہی تھا یہ کیا ہے، تو پتھر میں ہاتھوں میں جو کنکر تھے، کنکروں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس چچا نے پتھر زمین پر پھینک مارے کہ تم بھی جو ہے اسی کے قائل ہو گئے، تم بھی اسی کے جو ہے ترانے گانے لگے، تم بھی اسی کو جو ہے نبی ماننے لگے۔ آپ کی گواہی پتھروں نے دی، آپ کی گواہی درختوں نے دی، آپ کی گواہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک دیوار میں پتھر لگا تھا، اس نے دی، آپ کی گواہی جانوروں نے دی کہ آپ محمد عربی ہیں، آپ رسول اللہ ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ ایسے حالات تھے کہ آپ علیہ السلام نے جب اللہ کے فرمان کے مطابق نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس وقت بڑے بڑے دنیا دار اور منکرین خدا، منکرین قرآن، منکرین رسالت اور رہتی دنیا تک آئیں گے قیامت تک منکرین، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ باولا ہے، یہ پاگل ہے، یہ نہ ماننے والا ہے۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ سنیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہودی کی کامیابی بھی، نصرانی کی کامیابی بھی، ہر جو ہے ماننے والے کی کامیابی اور نہ ماننے والے کی کامیابی رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی نہیں سمجھے گا رسول اللہ کی زندگی میں کامیابی، رسول اللہ کے طور و طریقوں میں اور سیرت میں کامیابی، تو وہ وہی ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے ہوں گے، ورنہ کس کے لیے ہیں آپ ماڈل، نمونہ اور اسوہ؟ مرغی ہے نا، مرغی دانہ چگتی ہے، اس کے چوزے چھوٹے چھوٹے چگتے ہیں، وہ دانہ چگنا، وہ جو چوزے دیکھتے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ ان چوزوں نے اپنی اس امی مرغی کے اس دانہ چگنے کو ماڈل بنایا، اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، اسی کو جو ہے قرآن کریم نے اسوہ کہا۔ مرغی پر پھڑپھڑاتی ہے، چوزے بھی پر پھڑپھڑاتے ہیں، اس مرغی کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ چوزوں نے مرغی کے پر پھڑپھڑانے کو نمونہ بنایا، اسوہ بنایا، انگلش میں ماڈل بنایا، آئیڈیل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوئے ویسے ہم سوئیں گے تو ہم نے ماڈل بنایا آپ کی زندگی کو۔ رسول اللہ نے جیسے کھایا لقمہ اٹھایا، ہم ویسے لقمہ اٹھائیں گے، کھائیں گے، اس کا مطلب ہم نے آپ کی زندگی کو ماڈل بنایا، نمونہ بنایا۔ آپ نے
چھوٹوں سے بات کی، بڑوں سے بات کی، خواتین سے بات کی، مرد حضرات سے بات کی. جیسے آپ نے بات کی ویسے ہم کریں گے بات. اس کا مطلب جو ہے یہ نمونہ ہے. آپ کے والدین نہیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر میری والدہ حیات ہوتی اور نماز میں مجھ کو بلاتی، دعوت دیتی، تو میں نماز توڑ کر آپ کی بات پر لبیک کہتا. یہ نمونہ ہے. اگر ہماری اماں ہمیں دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے، ہمیں حکم کرتی ہے، تو ہمیں من و عن ویسے ماننا ہے جیسے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے. یہی ہے ماڈل، یہی ہے اسوہ، یہی ہے نمونہ. ایک مہینے میں خاص آپ کا ذکر کرنا، آپ پر درود شریف بھیجنا اور آپ کا جو ہے ذکر خیر کرنا، یہ سیرت پر عمل کرنا نہیں ہوا. یہ آپ کی زندگی کو ماڈل بنانا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا نہیں ہے. میں اس مسجد میں کہتا ہوں، محراب رسول میں کہتا ہوں، منبر رسول کے پاس کہتا ہوں، دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد، مسجد اقصی کے بعد، قبلہ اول کے بعد اگر دنیا میں کوئی محترم جگہ ہے جہاں پر رب تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں، تو وہ یہ اللہ کے گھر ہے، مسجد ہے. اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ہمارے گھر کا ہر فرد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بوڑھے کیا جوان، کیا تاجر کیا ملازم، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے. پھر ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اہل اسلام کے حالات نہیں بدلیں گے؟ دنیا کے حالات بدلیں گے. عرب کے بدلیں گے، عجم کے بدلیں گے، ملکوں کے بدلیں گے، آسمانی حالات بدلیں گے، زمین کے حالات بدلیں گے، ہمارے قبر کے مردوں کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن کوئی تو بنے درود شریف پڑھنے والا، کوئی تو بنے جو ہے آپ علیہ السلام کو یہ تحفہ بھیجنے والا. یہ تو ہم نے جو ہے بس زبانی جمع خرچ کہ محمد کا امتی ہوں، محمد کو مانتا ہوں. زبانی جمع خرچ تو ہوتا آیا ہوا ہے اور آتا رہے گا، لیکن کوئی عملی طور پر آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھے. پھر آپ اپنی حالت بھی دیکھیں، اپنے گھر کی حالت دیکھیں، اپنے گھر میں خیر و برکت، چین و سکون دیکھیں، اپنے علاقوں اور اپنی بستیوں کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ درود شریف میں کیا خیر ہے اور کیا برکت ہے. جب درود شریف میں ایسی برکات ہیں تو کیا خیال ہے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں، اپنی بیٹی کو رسول اللہ کی سیرت پڑھوائیں، اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی سیرت پڑھوائیں اور مطالعہ کروائیں. اپنے گھروں میں رسول اللہ کی سیرت کی تعلیم ہو، اپنی شادی رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو، اپنا مرنا رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو، گھر میں دسترخوان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کھانا ہو. ایک آدمی آپ کی مجلس میں کھانا کھا رہا ہے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت. کیوں؟ دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، بایاں ہاتھ گھٹیا کاموں کے لیے، کمزور کاموں کے لیے. جوتا اس سے پہنتے ہیں، استنجا اس سے کرتے ہیں، ناک اس سے صاف کرتے ہیں. یہ جو ہے کھانا کھانے کے لیے ہے اور اچھے اور عمدہ کاموں کے لیے ہے. فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. صحابی نہیں تھا وہ، صحابی کبھی جو ہے آپ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا. فرمایا نہیں کھا پاتا ہوں. اس نے مذاق اڑایا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا نہیں کھا پاتا، اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے. وہ منافق تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سنت کی ترک کی بنا پر، ایک سنت کا مذاق اڑانے کی بنا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ جہنمی ہے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا
جو میں تم کو اپنی سنتوں کی طرف بلاتا ہوں اور تم بدعتوں کی طرف، خرافات کی طرف، حسد کی طرف، کینہ کی طرف، بغض کی طرف، عداوت کی طرف، دشمنیوں کی طرف، بے راہ روی کی طرف۔ جوان ناراض نہ ہو، ہم اپنے بالوں کا جائزہ لیں، ہمارے بال سنت کے مطابق ہیں۔ ہماری جوان بیٹیاں اپنے لباس پر نظر کریں،